بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب وقار، آج کا ہمارا موضوع قبر اور دفن ہے۔ حضرات گرامی، سوال پیدا ہوتا ہے، میت کو دفن کرنا کوے کا فعل ہے۔ مسلمانوں نے کوے کی شاگردی کر کے دفن کرنا سیکھا ہے۔ میت کا جلانا اچھا ہے، زمین گھرتی ہے، میت کا جسم خراب ہوتا ہے، 2 گز زمین میں لاکھوں ہندو جل جاتے ہیں، مگر مسلمان اکیلا قیامت تک اس پر قابض رہتا ہے، تو اس پر کیا جواب ہے؟ حضرات گرامی، مردے کو جلانا فطرت کے خلاف ہے، دفن ہی فطرت کے مطابق ہے، کیونکہ انسان مٹی کا ہے۔ آگ، پانی، ہوا تو مٹی کو خمیر کرنے کے لیے اس میں ایسی شامل کی گئی ہے جیسے آٹے میں پانی، آگ۔ اسی لیے اسے آدمی کہتے ہیں، یعنی مٹی کی چیز۔ پھر انسان کا کھانا پینا لباس مٹی ہی سے ہے، تو چاہیے کہ خود بھی بعد موت مٹی میں ہی رہے۔ مسلمان بنیاد والی دیوار ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اسلامک چینل 7080 کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا کر اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اسلامی بیانات سننے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔ کیونکہ اس کے زندے زمین کے اوپر اور مردے زمین کے نیچے ہیں۔ ہندو بے بنیادی دیوار کہ اس کے مردے زندے دونوں زمین کے اوپر ہی ہیں، لہذا مسلمان مضبوط ہے، مشرک کمزور ہے۔ دفن ہی کیا بہت سے کام انسان نے حیوانات سے سیکھے ہیں۔ چنانچہ آپریشن ایک بیل سے سیکھا کہ ایک دھوبی کو استسقاء تھا، اتفاقاً 2 بیل آپس میں لڑے، ایک نے بھاگتے ہوئے دھوبی کے پیٹ پر لات رکھ دی، جو سو رہا تھا۔ دھوبی کا پیٹ پھٹ گیا، پانی نکل کر آرام ہو گیا، زہر کی دوائیں بند۔ اسی طرح ہی نبوت بندر اور لنگور سے سیکھے۔ دیکھو حکیم اجمل خان دہلوی کے کتب، تو کیا یہ تمام جانور انسان کے استاد ہو گئے؟ اگر کوئی اپنا کام کر رہا ہو، دوسرا آدمی اپنی ذکاوت سے اسے سیکھ لے، تو وہ شاگرد نہ ہو جائے گا جب تک کہ سکھانے اور سیکھنے کی نیت سے تعلیم اور تعلم نہ کریں۔ حضرات گرامی، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام فرماتا ہے کہ مردے سے قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں۔ رب تیرا کون ہے؟ دین تیرا کیا ہے؟ اور ان محبوب علیہ السلام کو تو کیا کہتا تھا؟ جس مسلمان نے حضور کو دیکھا نہیں، وہ کیسے پہچان سکے گا؟ حضرت گرامی، اس کا جواب یہ ہے کہ تعلق ایمانی سے پہچانے گا۔ جیسے دنیا میں جان پہچان خونی رشتے یا ظاہری ملاقات سے ہوتی ہے، ایسے ہی روحانی پہچان ایمانی رشتے سے ہوگی۔ جن کفار نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تھا، وہ قبر میں حضور کو نہ پہچان سکے، ایسے ہی جن مسلمانوں نے حضور کو نہ دیکھا، وہ پہچان لے گے۔ حضرت گرامی، دیکھو حضور علیہ السلام کو دیکھنے والے کافر حضور پر عاشق نہ ہوئے، مگر کروڑوں نہ دیکھنے والے مسلمان حضور کے ایسے عاشق ہیں کہ ان کے نام پر مال جان فدا کر دیتے ہیں۔ حضرت گرامی، جیسے یہاں بغیر دیکھے عشق ہے، ایسے ہی وہاں انشاءاللہ بغیر دیکھے پہچان ہوگی۔ حضرت گرامی، دنیاوی محبوبوں کو ہزاروں نے دیکھا، مگر ان کا عاشق ایک ہوا۔ ایسے ہی حسن یوسف پر فدا فقط زلیخا، مگر مدنی محبوب کو دیکھا کسی نے نہیں، مگر عاشق کروڑاں سرکار علیہ السلام کی ذات پر ہیں۔ حضرت گرامی، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ دفن نہیں ہوتے، آگ میں جل جاتے ہیں یا انہیں شیر کھا جاتا ہے، ان سے حساب قبر میں کیوں کر ہوگا؟ ان کا حساب قبر میں کیوں کر ہوگا؟ حضرت گرامی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبر سے مراد صرف یہ غار نہیں ہے جس میں مردہ دفن ہوتا ہے، بلکہ اس سے عالم برزخ مراد ہے۔ مردہ کا جسم کہیں ہو مگر روح تو محفوظ ہے، اسی روح کو جسم کے اصل ذرات سے متعلق کر کے اس سے سوال و جواب
ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی دفن ہی نہ کیا گیا ہو، یوں ہی میدان میں پھینک دیا گیا، اس سے اسی حال میں سوالات قبر ہو جاتے ہیں، اگرچہ ہمیں محسوس نہ ہو۔ ماں کے پیٹ میں بچہ بن جاتا ہے، ماں کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی، حدیث پاک میں ہے کہ مومن کی قبر 70 گز فراخ ہو جاتی ہے، اور اگر مومن اور کافر کی قبر برابر ہو اور مومن کی قبر 70 گز چوڑی ہو تو کافر کی قبر کہاں جائے گی؟ ایسے ہی اگر مومن اور کافر ایک ہی قبر میں دفن ہوں گے تو بتاؤ کہ وہ قبر کافر کے لیے تنگ ہوگی یا فراخ، اور اس قبر میں جنت کی ہوا آئے گی یا کہ دوزخ کی؟ اب مومن اور کافر کی قبر تو ایک ہی بن گئی ہے، اب وہ کشادہ کس طرح ہوگی، قبر فراخ کس طرح ہوگی، قبر تنگ کس طرح ہوگی، جنت کی ہوا مومن کے لیے کیسے آئے گی اور کافر کے لیے بھی وہ ہوا ثابت ہوگی یا کہ نہیں؟ حضرت گرامی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مومن کی قبر فراخ ہوگی اور کافر کی قبر وہاں ہی رہے گی، اور اس ایک قبر میں مومن کے لیے جنت کی ہوا آئے گی اور کافر کے لیے دوزخ کی ہوا آئے گی۔ حضرت گرامی، ایک کا اثر دوسرے پر نہ ہوگا، یہ فراخی اور تنگی احساس ہے، نہ کہ دوسری زمین کا کاٹ کر۔ کہ جیسے ایک چارپائی پر 2 آدمی سو رہے ہیں، ایک شخص خواب میں اپنے کو بڑے میدان میں دیکھتا ہے، دوسرا اپنے کو جیل کی کوٹھری میں قید پاتا ہے۔ ایک کو اچھی خواب نظر آتی ہے، وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، دوسرے کو بری، وہ تکلیف پا رہا ہوتا ہے۔ دیکھو، چارپائی ایک ہے، مگر اس پر سونے والوں کی حالت یا کہ حال مختلف، یا بیداری کی حالت میں ایک آدمی اچھے خیالات سے خوش ہو رہا ہوتا ہے، دوسرے برے خیالات سے پریشان ہیں۔ دنیاوی زندگی قبر کے لحاظ سے خواب ہے، اور قبر کی زندگی قیامت کے لحاظ سے خواب ہے۔ حضرت گرامی، جب قیامت میں حساب و کتاب اور عذاب اور ثواب ہوگا تو قبر میں یہ چیزیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبر میں صرف ایمان اور کفر کی جانچ ہے، ایمان اور کفر کی جانچ ہے۔ قیامت میں اعمال کی بھی قبر کی جانچ برزخی زندگی کے لیے ہے، اور قیامت کا حساب آئندہ دائمی زندگی کے لیے۔ قبر کا عذاب ایسا ہے جیسے جیل سے پہلے حوالات، قیامت کا دن مقدمہ کا دن ہے، اس فیصلے پر آئندہ زندگی کا مدار ہے۔ حضرت گرامی، بعض لوگ کفنی لکھ کر قبر میں رکھتے ہیں کہ یہ بیکار ہے، اگر مردہ جاہل ہے یا عربی نہیں جانتا تو اسے اس تحریر سے کیا فائدہ ہوگا، وہ کیسے پڑھ کر جواب دے گا؟ حضرت گرامی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تحریر برکت کے لیے ہے، یہ تحریر برکت کے لیے ہے۔ جیسے سبزے کی تسبیح سے مردے کے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، بعض صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے تبرکات قبر میں ساتھ لے گئے، اور برکت کے لیے ایسے ہی یہ تحریر ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل کو چین آتا ہے، خواہ وہ تحریری ذکر ہو یا کہ زبانی ذکر ہو۔ حضرت گرامی، نیز اس میں میت کو تلقین ہے، لقنوا موتاکم۔ تو جہالت اور مختلف زبانیں اس دنیا کے حالات ہیں، مرتے ہی سب آدمی پڑھ سکیں گے، اور تمام جنتیوں کی زبان عربی ہوگی۔ قیامت میں سب لوگ اپنے نام اعمال پڑھ لیں گے جو عربی میں ہوں گے مگر سمجھ لیں گے۔ سوالات قبر عربی میں ہی ہوتے ہیں، جیسے اندھا پن اور دیگر ظاہری بیماریاں اس جسم کے ہیں، وہاں نہ کوئی اندھا ہوگا اور نہ کوڑھی، اور اسی طرح سب اچھے ایسے کفر، گناہ، جہالت، جوا، شراب خوری سب اس عالم کی چیزیں ہیں، وہاں سب علم والے، ایمان والے، خوف خدا رکھنے والے ہوں گے، اگرچہ اس ایمان اور تقوی کا اعتبار نہ ہوگا۔ حضرت گرامی، سوال پیدا ہوتا ہے کہ زیارت قبور جو ہے وہ سنت کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے تاکہ اپنی موت یاد آتی رہے، انسان کو موت یاد آتی رہے، جس سے انسان اس زندگی کے لیے انتظام کرتا رہے، اور تاکہ اس بہانے سے زندے اور مردوں کو ایصال ثواب کرتے رہیں۔ غرض یہ کہ اس میں زندوں اور مردوں دونوں کا بھلا ہے۔ حضرت گرامی،
سوال پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ وصیت کرتے کہ ہمیں فلاں بزرگ کے پاس دفن کرنا یا مدینہ پاک میں قبر کی تمنا کرتے ہیں، اس سے کیا فائدہ؟ مردے کو مقدس زمین کیا فائدہ دے سکتی ہے؟ حضرت گرامی، تو اس کا جواب یہ ہے، کافر کے لیے کسی جگہ دفن ہونا مفید نہیں، اور ہاں گناہ گار مومن کو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جہاں اللہ کے پیارے دفن ہوں وہاں رحمت کے پنکھے چل رہے ہیں، اس مقبول کے طفیل اسے بھی وہ ہوا مل جائے گی۔ حضرت گرامی، اگر کوئی غریب آدمی کسی رئیس کی کوٹھی پر اس سے ملاقات کرنے جائے تو جو بجلی کا پنکھا رئیس کے لیے چل رہا ہے اس کی ہوا سے اسے بھی فائدہ پہنچ جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو قبر کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔